بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تندرستی کے پروگرام میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم اکبر علی خان۔ ہر موسم خاص طور پر ابتدائی ایام بہت خوشگوار اور دل آویز ہوتے ہیں، خصوصاً موسم سرما کی آمد۔ ابھی یہ ایام ایسے ہیں کہ بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایسے افراد جن کی قوت مدافعت کمزور ہو، جن میں خصوصاً بچے اور بوڑھے ہیں، وہ ضرور متاثر ہوتے ہیں کہ جہاں نوجوان اس موسم میں لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں بوڑھے اور بچے، ان کے لیے موسم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابتدا ہی سے اس کے لیے کچھ تبدیلی کا مظاہرہ کریں، جو دو طرح سے ہے: پہننے سے، اوڑھنے سے، کھانے سے، پینے سے۔ یعنی ہماری غذاؤں میں کچھ چینج آنی چاہیے۔ خاص طور پر کھانے پینے میں ایسی چیزیں استعمال نہیں ہونی چاہیے جو بالوجود ٹھنڈی ہوں، خصوصاً کولڈ ڈرنکس اور روٹین میں جو پانی ہے وہ اس موسم میں ہلکا سا گرم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے موسم کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے، خصوصاً بچوں اور بوڑھوں کو موسم کے ابتدا سے ہی ہلکے پھلکے ڈھیلے گرم کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت نوجوانوں کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم نے اپنے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، وہاں ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اوڑھنے میں، سونے میں، بچھونے میں۔ ایک اور چیز کہ عموماً ہم موسم سرما میں دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ روشن دان، کھڑکی، ہوا کا کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور ہونا چاہیے، اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہیٹر سے گریز کریں، آگ جلانے سے گریز کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنا بچاؤ گرم غذاؤں سے کر لیں، گرم مشروبات سے کر لیں۔ کھانے پینے، اوڑھنے، بچھونے جو احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، اس پہ ہمیں بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے۔ موسم سرما کے اثرات پھیپھڑوں پر ہوتے ہیں تو نزلہ، زکام، کھانسی، اس کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جلد پر اثرات آتے ہیں تو موسم سرما کے جلد پر اثرات کی وجہ سے جلد خشک ہو جاتی ہے، کہ جیسے جلد پھٹ رہی ہے، جیسے جلد اوپر سے چینج ہو رہی ہے، جیسے جلد اتر رہی ہے۔ تو ان دو چیزوں کے متعلق آج خاص طور پر کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتانی ہیں اور کچھ نسخہ جات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ٹھنڈے مشروبات اور بالوجود ٹھنڈی چیزوں سے بچا جائے، اور اس دوران گرم مشروبات، خاص طور پر پانی ہلکا گرم کر کے پیا جائے۔ اور بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں آسانی سے دستیاب ہیں جنہیں قہوے کا نام دیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت خوشکن، بہت مفید قہوہ بن جاتا ہے۔ اس میں اپنی طبیعت کے مطابق کسی بھی چیز کا قہوہ استعمال کریں، دار چینی، سونف، الائچی، پودینہ، سبز چائے، مختلف چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق۔ گرم مشروبات سے لطف اندوز ہوں، جہاں وہ موسم سرما کے برے اثرات سے بچائے گی،
وہاں قوت مدافعت کو بھی بڑھائے گی، صحت اچھی رہے گی، اور انشاءاللہ پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے گا کہ نزلہ، زکام، فلو، ان چیزوں سے انشاءاللہ موسم کی شدت میں آپ محفوظ رہیں گے۔ اور جیسے ہی موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ خصوصاً گرم کپڑے اوڑھیں، گرم کپڑے پہنیں، اور اپنے کھانے پینے میں ڈرائی فروٹ یعنی خشک میوہ جات جیسے کھجور، بادام اور مختلف چیزیں الحمدللہ ہمارے ہاں دستیاب ہیں، انہیں اپنے کھانوں میں استعمال کریں، اور اپنے پہننے میں جہاں تک ممکن ہو سکے موسم کے مطابق، موسم کے تقاضے کے مطابق ہم اپنے پہننے میں احتیاط کریں۔ گرم مشروبات میں جہاں یہ قہوہ شامل ہے، ایک بہت اہم چیز جو میں اپنے مریضوں کو اکثر بتاتا ہوں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ایسی ادویات بہت کم ہوں گی جو بطور دوا اور غذا کام کریں۔ دوا کسی بھی طرح کی ہو، اگر وہ ساتھ غذا کا بھی کام کرے تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ گوشت، مٹن، بیف، چکن، کوئی سا بھی، تقریباً 8-10 افراد کے لیے 1 پاؤ، اس میں پانی تقریباً 3 سے 4 لیٹر، گھی، سرخ مرچ، یہ 2 چیزیں اس میں بالکل استعمال نہیں کرنی، پسا ہوا گرم مسالہ، ادرک، لہسن اور ہلدی کا استعمال کریں، اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب گوشت اچھی طرح گل جائے تو اسے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی روٹی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، بطور مشروب انتہائی ٹیسٹ ہوگا۔ اسے ہمارے گھروں میں یخنی کا نام دیا جاتا ہے، سوپ کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہفتے میں اگر 1 دفعہ یہ سوپ تیار کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے موسم کی سختی سے بچنے کے لیے سب سے بہترین تدبیر ہے۔ دوسرے، موسم سرما کے اثرات ہماری جلد پر ہونے سے جو برے اثرات آتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں اپنانی ہیں کہ نہانے سے پہلے سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل پانی میں ملا کے اسے حل کر لیں، یا گلیسرین بھی تھوڑی مقدار میں پانی میں شامل کر کے اس سے نہایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مختلف چیزیں تیار ہو سکتی ہیں جو جسم کو انتہائی خوشگوار رکھتی ہیں، جیسا کہ نہانے کے بعد جسم پر روغن بادام اور ارگ گلاب، ان کو مکس کر کے پورے بدن پر 1 دفعہ لگا لیا جائے تو انشاءاللہ جسم کو قوت ملتی ہے، جلد بیماریوں سے بچتی ہے، اور محفوظ رہتے ہیں ہم موسم کے اثرات سے۔ تو ایسی صورت میں روغن بادام انتہائی مفید ہے، اور اگر اسے ارگ گلاب کے ساتھ شامل کیا جائے تو جلد کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ ایک امیلشن کہہ لیں، ہمارے گھروں میں عام استعمال ہونے والی چیز ہے، اس کے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ ارگ گلاب، گلیسرین اور لیموں کا پانی، یہ خاص طور پر پورا موسم سرما استعمال کریں، جلد کو وٹامن سی کی کمی بھی نہیں ہوگی، جلد کا کٹنا پھٹنا، جلد کا خراب ہونا اللہ کے حکم سے آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور جہاں تک کوشش ہو سکے ہم نے اپنے کھانے پینے کے علاوہ، اوڑھنے کے علاوہ، اپنے نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کا ایک
طریقہ ایکسرسائز اور ورزش بھی ہے کہ ہمیں صبح و شام جہاں تک ممکن ہو سکے ورزش کریں. سخت موسم میں بہت زیادہ ہارڈ ورزش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہلکی ورزش ایکسرسائز معمول بنانا چاہیے. جہاں یہ جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں وہاں بیرونی طور پر بھی جسم کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایک انتہائی خوشگوار کن اثرات محسوس کرتا ہے کہ بدلتے موسم کے تقاضے کے طور پر ہم نے ایکسرسائز، اپنا کھانا پینا، اپنا اوڑھنا بچھونا، ان کو موسم کی مناسبت سے، موسم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو اپنانا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم موسم کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہیں گے. السلام علیکم.